اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت۔ آخر وہ دن آن پہنچا جان نثاران رسالت کے لیے اس سے زیادہ غم و اندوہ کا دن اور کون سا ہوگا۔ وہ رنج اور حزن و ملال میں ڈوب گئے۔ 14 روز تک مرض الموت میں مبتلا رہنے کے بعد ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے وصال فرما گئے اور ملائے اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ جن دنوں آپ علیل تھے، ایک دن نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ کے پاس جا کر وہ نعمتیں قبول کر لے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایمانی فراست کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تہ کو پہنچ گئے۔ آخر کیوں نہ پہنچتے؟ یار غار ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ حضرت نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کا ایک ہی عمل عمر کے تمام عمر کے اعمال پر بھاری ہے، اور یہ وہی عمل ہے جس کی بنا پر انہوں نے یار غار کا لقب پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جان گئے کہ حضور نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ خود آپ ہی ہیں۔ وہ رونے لگے اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں اور مال آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضور اپنے یار غار سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رو مت، میں جس کے مال اور رفاقت کا سب سے زیادہ احسان مند ہوں وہ ابو بکر ہے۔ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور محبت کافی ہے۔ ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کے رخ کوئی اور دروازہ نہ رکھا جائے۔ حضور کی کمزوری اور نکاہت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کا حکم ہوا۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں امامت کرانے لگے، اور مختلف روایات کے مطابق پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضور کے وصال تک انہوں نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی بیماری کے دوران حضرت جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور نبی رحمت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اعزاز و اکرام کے لیے خصوصی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں اس ذات کی طرف سے جو آپ سے بہتر جانتی ہے دریافت کروں کہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہے جبریل، میں اپنے آپ کو غم زدہ پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو مصیبت زدہ پاتا ہوں۔ جبریل امین اگلے دن آئے اور اس سے اگلے دن پھر آئے اور یہ بات پوچھی جس کا حضور نے وہی جواب دیا جو آپ پہلے دن دے چکے تھے۔
جبریل امین اگلے دن پھر آئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ملک الموت بھی تھے۔ جبریل امین نے آپ سے کہا، یہ ملک الموت ہے جو آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اندر آ جائے۔ آپ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ لہذا جبریل امین نے ملک الموت کو اجازت دے دی۔ وہ اندر آیا اور آپ کو سلام کیا، پھر کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں گا، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، کیا تو ایسا کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں مجھے یہی حکم ہے، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، ہے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے وہ کر گزریے، لہذا اس نے آپ کی روح قبض کر لی۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور سال 11 ہجری تھا۔ چاشت کا وقت تھا۔ سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا کہ آپ پر سکرات طاری ہو گئی۔ ہادی برحق نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پہلے آپ نے دندان مبارک پر مسواک کی اور 3 بار ارشاد فرمایا، اب اور کوئی نہیں، وہی سب سے بڑھ کر ساتھی چاہیے۔ آفتاب رسالت اللہ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے۔ اس صبح بظاہر حضور کی طبیعت بہتر اور مرض میں افاقہ معلوم ہو رہا تھا، چنانچہ نماز کے بعد آپ سے اجازت لے کر اپنی اہلیہ حبیبہ بنت خارجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ گھر مدینہ شریف کے نواح میں 2 میل دور بستی سخ میں تھا۔ حضرت سالم بن عبید نے آپ کو یہ روح فرسا خبر سنائی تو حضرت ابوبکر اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ شریف پہنچ گئے، جہاں صحابہ کرام کے لیے قیامت صغریٰ برپا تھی۔ آپ حجرہ اقدس میں گئے، انہوں نے بچپن کے رفیق اور اپنے ہادی اور رہنما کی مبارک جبین پر بوسہ دیا۔ وہ رو دیے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات اور وفات دونوں ہی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو موت لکھ دی ہے، آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد آپ کبھی وفات نہیں پائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا مقدس چہرہ چادر سے ڈھکا اور باہر نکلے۔ اس وقت مسجد نبوی مہاجر اور انصار دونوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر چہرے پر رنج اور ہر آنکھ میں آنسو تھا۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ان کا چین و قرار چھن گیا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ حضور اب ان میں نہیں رہے اور رب کریم کے جوار رحمت میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت عمر کی اس وقت عجیب حالت تھی۔ وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ حضور اب ان میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی بہادری اور شجاعت کا کوئی ثانی نہیں، مگر اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ یہ بات کہنے والے کے ساتھ مارنے پر تل گئے۔ حضور سے وہ 13 برس چھوٹے تھے، مگر انہیں حضور کا سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ وہ ام المومنین حضرت حفصہ کے والد گرامی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس سے حضرت عمر فاروق کی عظمت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
روایت میں ہے کہ وہ اس قدر خود رفتہ ہو گئے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا، جو شخص یہ کہے کہ حضرت نے وفات پائی، اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق وفور جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، بلکہ موسیٰ کی طرح اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، حالانکہ ان کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ وفات پا گئے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لائیں گے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ صدیق اکبر اگرچہ فرط غم سے نڈھال تھے، لیکن ان کے عشق رسول اور خیرخواہی امت کے جذبہ کو گوارا نہ ہوا کہ لوگ حضور پر نور کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ غم و اندوہ کے اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ منارۂ نور بن کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو حضرت عمر فاروق کو آواز دی، ہے عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ باروایات اور دیگر فرمایا، اے قسمیں کھانے والے ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر سخت جوش اور وفارگی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے صدیق اکبر کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس پر صدیق اکبر کو جلال آ گیا۔ وہ آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور اللہ کا ارشاد ہے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر کی جانب پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ شکر گزار بندوں کو عنقریب جزا دے گا۔ صدیق اکبر کا خطبہ سن کر لوگ چونک پڑے اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے، کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی، میں زمین پر گر گیا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے۔ وصال سے پہلے حضرت نے سب غلاموں کو آزاد کر دیا، گھر میں 7 دینار تھے، وہ بھی خیرات کر دیے۔ یوم وفات حضور کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، مسجد میں فجر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق امام تھے۔ آپ نے پردہ چھوڑ دیا، چہرہ مبارک اگرچہ سفید پڑ گیا تھا مگر نماز کا منظر دیکھ کر اس پر بشاشت دوڑ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پاس ہی تھیں۔ آپ نے پیاری بیٹی سے کچھ فرمایا، وہ پہلے رو دیں اور پھر مسکرا پڑیں۔ حضرت عائشہ کے استفسار پر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان نے بتایا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی۔ اس موقع پر آپ کو سیدۃ النساء ہونے کی بشارت دے گی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا، پیار کیا اور فرمایا کہ انہیں احترام دینا۔ ازواج مطہرات سے بھی ملاقات کر کے انہیں کچھ ہدایات دیں۔ حضرت علی کو نصیحتیں فرمائیں۔ سکرات کے کرب کے باعث چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ بولیں، ابا جان کس قدر کرب میں ہیں؟ تو فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی کرب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آپ بار بار دہرا رہے تھے کہ اے اللہ تو بڑا رفیق ہے،
میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا اور آپ ملائے اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ مغرب کے بعد نماز جنازہ شروع ہوئی۔ چونکہ جگہ مختصر تھی لہذا تھوڑے تھوڑے لوگ آ کر نماز پڑھتے گئے اور یہ سلسلہ بدھ کے دن تک جاری رہا، جس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی جس جگہ وفات فرماتے ہیں انہیں اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے، لہذا آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہی دفن کیا گیا۔ غسل حضرت علی نے دیا۔ اس موقع پر حضرت عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قشم بن عباس بھی موجود تھے۔ انصار کی خواہش پر ان کی نمائندگی بدری صحابہ اوس بن خولہ نے کی۔ اب سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مکے کی طرز اور حضرت طلحہ مدینہ کی طرز کی قبر کھودتے تھے جس کی لحد بغلی ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا دونوں کو بلواؤ، جو پہلے پہنچ جائے وہی قبر کھودے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت ابو طلحہ نے پہلے پہنچ کر بغلی لحد والی قبر کھود دی۔ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو لحد میں اتار دیا اور یہ چاند دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔